نام جی شروع خداوند کے بابرکت نام سے. تو آج یہ جو پریس کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ایف جی اے جو چلڈرن ویلفیئر سینٹر ٹنڈوالا یار حیدرآباد سندھ ہے کہ سینئر عہدیداران کی بڑی بدعنوانی جو انہوں نے کی ہے. تو یہ میں ساتھ ساتھ پروف بھی آپ کو دیتا جاؤں گا اور یہ بولتا بھی جاؤں گا. رقبہ جو تھا ہمارا ایف جی اے ایڈلٹ ویلفیئر ایجوکیشن کا وہ ٹوٹل رقبہ جو ہے تعمیر شدہ تھا 2 سے ہی 1/2 ایکڑ. خالی رقبہ جو ہے وہ 10 ایکڑ ہے. تو 70 لاکھ ایڈوانس لیا سلیم صادق نے جعلی چیئرمین بن کے. یہ فراڈ نہ صرف مسیح غریب عوام سے کیا بلکہ ریاست پاکستان سے بھی کیا، جس کے تمام ثبوت یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 70 لاکھ روپیہ جو ہے انہوں نے وصول کیا ہے. اور یہ ادر جو ہے اپنا یہ جعلی انہوں نے پٹوار خانے سے یہ رجسٹریاں وغیرہ ساری بنوائی ہیں. مطلب یہ سب جعلی اپنے طریقہ کار سے انہوں نے مطلب ادھر جعلی چیئرمین بن کے تو یہ سارا 70 لاکھ روپے کی بدعنوانی کی ہے جعلی چیئرمین بن کے. تو اور چیئرمین جو صدیق صابر ہیں اس کام میں برابر کے شریک ہیں. میری جب فون کال پر صدیق صابر چیئرمین ایف جی اے سے بات ہوئی تو انہوں نے اقرار کیا کہ یہ پیسے تو ایف جی اے بینک اکاؤنٹ میں ہیں، یہ اتنے پیسے نہ ہیں جتنے آپ بول رہے ہو. یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ چیئرمین نے خود ہی سلیم صادق کو جعلی چیئرمین بنا کر پیش کیا اور پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے، جو مسیح قوم اور غریبوں کی فلاح و بہبود کا پیسہ تھا، جو پٹوار خانہ کے ریکارڈ کے مطابق 70 لاکھ ہے. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو چیئرمین نے پیسے وصولی کا اقرار تو کیا مگر یہ بھی بولا کہ یہ اتنے پیسے نہ ہیں. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پٹوار خانے کا ریکارڈ غلط ہے. تعمیر شدہ غریب یتیم لاوارث بچوں کے ہاسٹل سے تقریباً 20 کروڑ مالیت کا سامان عبید فراز اور شری فراز نے چوری کر لیا ہے، لیکن مسکین بچوں کا ہاسٹل خالی پڑا ہے جس میں 2 ادر ٹریکٹر ریلیف لٹریسی کی گاڑیاں، اے سی، پنکھے، فرنیچر، کراکری کا سامان، اسٹڈی ٹیبل اور 7 ادر بھینسیں، بجلی ٹرانسفارمر 50 kV کا جو تھا ٹرانسفارمر تھا اور جنریٹر تھا اور دیگر سامان شامل ہے. جب میری بات کال پر ڈاکٹر لیاقت قیصر سے ہوئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہے، صرف 5 بھینسیں تھیں اور بڑی صفائی سے بات گول مول کر دی. چودھری منصور کاش رندھاوا ایف جی اے ایڈلٹ ایجوکیشن ویلفیئر آف پاکستان ڈائریکٹر کمیونٹی ڈیولپمنٹ، میں یہ پروگرام کر کے ان غلط عناصر کو اب بے نقاب کرنے جا رہا ہوں آپ کو تمام ثبوتوں کے ساتھ اور پروفوں کے ساتھ. اور اسی طرح عبید فراز جو ہے یہ ایف جی اے کا 25 سال تک جنرل سیکرٹری رہے ہیں اور ایم ڈی سسٹر برگیتا از سویڈن سے جن کا تعلق تھا ان کے قتل میں زیر تفتیش بھی رہ چکے ہیں. ایف جی اے گرلز بورڈنگ ٹنڈوالا یار میں 20 لڑکیوں کے ساتھ زنا کاری، ظلم و جبر اور ہراساں کرنے کا الزام بھی ہے، جس کی رپورٹ سویڈن اور ناروے کے مشنری جاری کر چکے ہیں، جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اس کے علاوہ عبید فراز اپنی بہو کے ساتھ زنا کاری کے جرم میں بھی ایف جی اے بائبل کالج کے طالب علموں سے بری طرح مار کھا چکا ہے اور صادقہ بعد ایک بزرگ چرچ ایلڈر کی نواسی کے ساتھ زنا کاری بھی کر چکا ہے، جس کا جرگہ ڈاکٹر لیاقت قیصر کے گھر میں ہوا. ادھر بھی عبید فراز کو لڑکی کے والدین سے مار پڑی اور ڈاکٹر لیاقت قیصر نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا بلکہ اپنی گاڑی دے کر اسے سندھ فرار کر دیا. ایف جی اے بورڈ عبید فراز پر قانونی کارروائی کرتا بلکہ اسے تحفظ دیتے ہوئے تمام عہدوں سے ٹائم آؤٹ کر دیا، لیکن ادارے سے خارج نہ کیا بلکہ اسے ایف جی اے چیئرمین صدیق صابر نے پاور آف اٹارنی دے کر سندھ کے سوشل ویلفیئر پراپرٹیز کو غیر قانونی طور پر بیچنے کی ذمہ داری دے دی اور اب تک یہ غیر قانونی طور پر ایف جی اے چلڈرن ویلفیئر سینٹر سلطان آباد سندھ پر قابض ہے. اس ساری صورتحال کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ چیئرمین ایف جی اے صدیق صابر اور ڈاکٹر لیاقت قیصر غنا سے سمجھوتا کر چکے ہیں
اور غریب، یتیم اور لاوارث بچوں کے فلاحی ادارے فروخت کر کے اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ یہ بھی کچھ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کروڑوں کی جائیدادیں کیسے بنیں۔ ڈاکٹر لیاقت قیصر 1990 تا 2020 تک ٹوٹل ٹائم 30 سال۔ ہم دیکھتے ہیں ان صاحب نے اپنے 30 سال دور میں کیا کیا۔ 1990 میں ایف جی اے کی تقریباً 400 کلیسیاں تھیں، جبکہ 2000 تک 165 رہ چکی ہیں۔ یہ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لیاقت قیصر نے ادارے ایف جی اے کو گھٹنوں کے پل گرا دیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لیاقت قیصر ایک نائل ایڈمنسٹریٹر ہے۔ ایف جی اے کا سوشل ورک مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اکثریت ایف جی اے کے پادریوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بجلی کے بل، اسکول کے بچوں کی فیس اور دوائی تک نہ خرید سکتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر لیاقت قیصر خود ڈیفنس کے ایک قیمتی بنگلے میں رہتا ہے جس کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ وہ بنگلہ ڈاکٹر لیاقت قیصر نے غریب پادریوں کا خون نچوڑ کر بنایا ہے۔ ڈاکٹر لیاقت قیصر سائبر کرائم کا بے تاج بادشاہ بھی ہے۔ اس نے خفیہ 3 NGO بنا رکھی ہیں جن کا نام کرسٹس ان پاکستان، مشن پاکستان اور ٹریئر آف دا ورلڈ ہے۔ یہ تینوں NGO پاکستان کے کسی ادارے سے منظور شدہ نہ ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی عہدیدار ہیں۔ ڈاکٹر لیاقت قیصر انہیں از خود فرد واحد چلاتا ہے اور کئی سالوں سے دنیا بھر سے مسیحیوں غریب کے نام پر کروڑوں ڈالر اکٹھے کر رہا ہے۔ پاکستان کے کسی پروجیکٹ پر چرچ کی تصویریں لگا دیتا ہے اور گوروں کو شاید یہ بتاتا ہے یہ بھی میرا پروجیکٹ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے خود ویب سائٹ کو وزٹ کیا اور تمام ریکارڈ موبائل پہ اسکرین شاٹ کر لیے، اور اس میں بے شمار ایف جی ایڈلٹ ایجوکیشن ویلفیئر پاکستان اور چرچوں کی تصویریں بھی ہیں۔ میں نے بطور ڈائریکٹر ایڈلٹ ویلفیئر چودھری منصور کاشف رنداوا جب میں نے اس کو فون کیا، ڈاکٹر لیاقت قیصر صاف انکاری ہو گئے کہ میری کوئی تنظیم نہ ہے، نہ میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق ہے۔ جب میں نے بہت سوال کیے تو پھر کہنے لگے وہ تو میرے سسر کی ہے، جبکہ رابطہ ای میل ایڈریس اور تمام رابطے ان کے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ڈاکٹر لیاقت قیصر بشام میڈیکل سینٹر KPK پشاور کے بارے میں مجھے غلط معلومات دے چکے ہیں جو ویلفیئر کی پراپرٹی تھی، وہ بھی انہوں نے پاک فوج کو بدنام کر کے دھوکے بازی سے بیچی ہے۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ پاک فوج نے قبضہ کر لیا ہے اس لیے سیل کرنا مجبوری تھی، اور کہتے تھے 95 لاکھ کی سیل ہوئی ہے، جبکہ بامطابق پٹوار خانہ ریکارڈ بشام پشاور 3 کروڑ 20 لاکھ سیل کی گئی ہے۔ جب میں نے بتایا کہ یہ 3 کروڑ 20 لاکھ کی سیل کی ہے تو کہنے لگے میں نے تو نہ بیچی ہے، جبکہ تصدیق نامہ سلیم صادق کو جاری کرنے والے ڈاکٹر لیاقت قیصر تھے۔ جب میں نے چیئرمین صدیق صابر سے فون پر بات کیا تو انہوں نے کہا کہ پیسے ہمارے ایف جی اکاؤنٹ میں ہیں۔ میں بطور ڈائریکٹر ایڈلٹ ویلفیئر یہ بھی بتاتا چلوں، ایف جی اے میں بدعنوانی کے علاوہ 4 ٹاپ لیڈر قتل ہو چکے ہیں جن کے قتل ابھی تک گرفتار نہ ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گلگت میں برناباس منسٹری میں جو غفار اور لیاقت انصاری اور 4 لوگ اب ادھر ہیں، کیسے گوروں سے ان کے نام پر کروڑوں ڈالر ڈاکٹر لیاقت قیصر منگواتے رہے۔ میری صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین نیب اور DGFIA سے درخواست ہے کہ یہ باہر ملکوں سے کروڑوں ڈالر آئے ہیں ان کا حساب کیا جائے، اور جو ادارے ایف جی اے میں بدعنوانی ہو رہی ہے اسے بے نقاب کیا جائے، اور غریب عوام کے نام سے آئے ہیں پیسے جو وہ بیوہ و لاوارث لوگوں تک ان کا حق ان کو دلایا جائے۔ باقی جو میں نے جناب آپ سے باتیں کی ہیں، میں سارے ایویڈنس پروف آپ کو جو ہے تفصیل سے میرے سے اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کریں، اور میں وہ آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ جی سندھ گورنمنٹ سے آپ کا رابطہ ہوا کسی سے؟ جی سندھ گورنمنٹ سے بالکل ہمارا رابطہ ہوا ہے، تو ہم نے چیئرمین کو جو ہے ہماری جو اسسٹنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نوشین پترس، انہوں نے کہا ہے کہ کر کے کروڑوں روپے کے گھر جو انہوں نے غریب عوام کا پیسہ جو نچوڑ کے یہ بنا چکے ہیں، قیمتی ترین گھر بنا چکے ہیں۔ اور دیکھیں یہ بلکہ میرے پاس بہت سارے پروف ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سسٹر برگیتا ہیں سویڈن کے تھے، یہ FIR چاک ہوئی ہے ان لوگوں پہ، اور یہ سسٹر برگیتا ہیں سویڈن ہیں، ان کا ادھر بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ لیاقت قیصر صاحب جو ہیں جو ابھی یہ ان کا میسیج آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پرنسپل ڈائریکٹر تیمور نے رابطہ کیا تو کہتا ہے فٹارنی ہے صدیق صابر صاحب نے، جو میں نے آگے آپ کو وہ زنا والی
اور ساری اس کی کہانی سنائی ہے اپنا اس ظالم انسان کی جو سندھ میں قبضہ کر کے ہماری پراپرٹیز پہ بیٹھا ہے اڈلٹ ویلفیئر کی. یہ جو ہے ٹارنی دیکھیں ایک کرپٹ اور غلط انسان کو انہوں نے یہ بجائے کہ اس کا احتساب کیا جائے, اس پہ ایف آئی آر چاک کروائی جائے, یتیم بچوں کی داد رسی کی جائے, ہاسٹل کو واگزار کروایا جائے, اور یہ چیئرمین صاحب کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے جناب یہ پاور آف اٹارنی دے دی ہے کہ غریب لوگوں کے جو ہے وہ پراپرٹیز پہ قبضہ بھی کیا جائے ویلفیئر کی اور بیچی بھی جائیں. آپ کے ساتھ آپ کی کمیونٹی کے پورے ملک سے کتنے لوگ کھڑے ہیں, پاسٹرز دوسرے کوئی تنظیم کھڑی ہے؟ جی سر, ہم بڑی دلیری کے ساتھ ایک مہم چلا کے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مہم جو ہے ابھی اس کو مطلب بہت زیادہ عروج پہ لے کے جائیں گے تاکہ یہ جو غریب لاچار یتیم بچے ہیں ان کے ہاسٹل بھی ہم واگزار کرا سکیں, اور ہم یہ آواز دن بدن بلند کریں گے اور حکومت وقت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو ہے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق یہ پراپرٹیز جو ہے یہ ویلفیئر کی پراپرٹی سیل نہیں ہو سکتی. آپ کی کمیونٹی کے اور کوئی لوگ آپ کے ساتھ تیار نہیں کھڑے ہوں کہ وہ بھی جی بڑے ان کے خلاف بڑے احتجاج ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے کہ جن کے بہت لمبے ہاتھ ہیں تو یہ بچتے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ابھی ان کو چند نام جو سٹینڈ کرتے ہیں آپ کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں وہ نام کو گنوا دیں. جی ہمارے یہ کے خلاف ہیں ساون میگزین کے یہ ساون میگزین کی رپورٹ ہے, یہ ساون میگزین کی رپورٹ ہے. اس کے ڈیوڈ صاحب جو ہے یو کے میں جرنلسٹ بھی ہیں اور اس ٹائم وہ یو کے میں ہیں. انہوں نے پورا نام کیا ڈیوڈ صاحب, انہوں نے بہت دلیری کے ساتھ ان کے اگینسٹ سٹینڈ لیا تھا اور یہ رپورٹ بھی شائع کی تھی, اور میں نے خود تصدیق کی اس چیز کی کہ آیا کہ کسی پہ کوئی الزام تو نہیں ہے. تو اس کا میرا کل جو ہے ڈیوڈ صاحب سے باقاعدہ رابطہ بھی ہوا ہے اور میں نے ان سے تصدیق کی ہے. یہ میرے پاس ان کا جو ہے واٹس ایپ میسیج موجود ہوگا, وہ بھی میں آپ کی نظر کرتے چلتا ہوں. کوئی اہم شخصیات جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے خلاف؟ جی لاہور سے بہت سے جو پاسٹرز ہیں جو ان کو, یہ جناب ڈیوڈ صاحب ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن ہے, اور میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ خبر جو عبید فراز کی ریپ والی ہے, بچیوں سے زیادتی کی, یہ سچی ہے, یہ سامن کی رپورٹ ہے, ایڈیٹر ہیں یہ. تو انہوں نے کہا بالکل یہ اتھینٹک خبر ہے, اور اسی طرح بلکہ یہ آپ نے دیکھ لیا مشنری گورو نے جو رپورٹس کی ہیں تو وہ بالکل حق سچ پہ مبنی ہیں. پاکستان میں آپ کے ساتھ اس وقت کون کون لوگ کھڑے ہیں؟ وہ کوئی نام بتائیں. جی بالکل رہنماؤں میں سے آپ کے ان کو آج یہاں پر ہونا چاہیے تھا, آپ کے مذہبی رہنماؤں کو یہاں پر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. جی ہمارے جو ایم ڈی صاحب ہیں انتھانیل جوزف صاحب وہ سٹینڈ لے رہے ہیں, تمور سندھو صاحب ہمارے پرنسپل ڈائریکٹر ہیں, اور ہماری جو اسسٹنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وہ نوشین پترس ہیں, اور سندھ سے ہمارے بہت سارے جو پاسٹر حضرات ہیں وہ میں نے آپ کو نظر میں آگے یہ رپورٹ کی بھی ہے, دکھائی ہے آپ کو. یہ سارے نام لکھے ہیں, ایلڈر شاکر مقصود ہے, مبشر یونس جوید ہے, مبشرہ ریحانہ امتیاز ہے, ڈیکسن پروین ولایت ہے, پھر اسی طرح پاسٹر بشیر وریام, اور مطلب بہت سارے اس طرح یہ نام ہے, خزانچی اور سارا. جی میں نے لیگل نوٹس آج بھیجا ہے, یہ میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں. تو ابھی یہ ہے کہ ہم 15 دن کا ان کو لیگل نوٹس ہم نے بھیج دیا ہے, وہ فائل پکڑاؤ دوسری, تو 15 دن کا لیگل نوٹس ہم نے بھیجا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جی راجہ عمر صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, ان کی وساطت سے میں نے لیگل نوٹس بھیجا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. جی ایف8 میں ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں راجہ عمر ایڈوکیٹ ہیں, یہ تینوں کو ہم نے لیگل نوٹس بھیجا ہے. جی لیگل نوٹس بھیجا ہے کہ رائے راست پہ آ جائیں گے, یہ اپنا جو ایونجلزم کا کام ہے وہ کریں, اڈلٹ ویلفیئر کا جو کام ہے ہمارا ہمیں کرنے دیں. اور یہ سب سے پہلے سسٹر برگیتا کے جو قاتل ہے اب تک وہ کیوں نہیں پکڑے گئے, وہ کدھر ہیں, زمین کھا گئی آسمان. ہماری 4 اہم شخصیات کا مرڈر جو ہے لاہور میں ہوا ہے, آج تک ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا طاقتور مافیا ہے. اگر ان کے اگینسٹ کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ آئی تھنک مروا دیتے ہیں, تو لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ اربوں خربوں پتی ہو چکے ہیں اسی طرح یہ بدعنوانی اور کرپشن کے پیسے سے. پرائم منسٹر کے پورٹل میں بھی آپ کی اپلیکیشن ڈراپ کریں نا. جی ضرور کریں گے جی.